اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی روٹین وظائف یوٹیوب چینل پر۔ آج آپ کے لیے 9 اور 10 رمضان کا ایک خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ ہے ایک قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت کا، جو آپ نے سحری و افطاری بناتے وقت 3 بار پڑھنی ہے، اور یہ عمل عورت نے کرنا ہے۔ اور اس عورت میں ایک بہت ہی دردناک کہانی، سچی کہانی موجود ہے۔ ایک عورت کی زبانی یہ جملے مجھ تک پہنچے اور اس نے ہی مجھے یہ وظیفہ بتایا، اور میں نے یہ وظیفہ پچھلے سال 1 یا 2 دوستوں کو غالباً بتایا تھا۔ الحمدللہ انہوں نے بعد میں مجھے بتایا، اور میں نے خود بھی ان کے حالات دیکھے۔ وہ بہت زیادہ پہلے سے بہتر اور دولت مند ہو چکے تھے۔ تو مجھ سے میری بہن نے کہا کہ آپ کوشش کریں اس رمضان شریف جو آ چکا ہے، تو آپ رمضان شریف کے حوالہ سے اور 9 اور 10 رمضان کے حوالہ سے بالخصوص یہ وظیفہ اپنے چینل پر اپلوڈ کریں، تاکہ آپ کے چینل کے ذریعے دوسرے لوگوں تک یہ پیغام پہنچے، یہ عمل پہنچے، میرے لیے بھی صدقہ و جاریہ بن جائے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ میں 9 اور 10 رمضان کے خاص اس وظیفے میں یہ جملہ عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ ویسے یہ عمل اب اگر آپ پورا سال عورت کرتی رہے سحری و افطاری کے وقت، تو پھر بھی اس کے لیے بہت ہی کارآمد ہے، اور کوشش کرے کہ پورا سال کرے۔ اگر پورا سال نہیں کر سکتی تو پھر آپ 9 اور 10 رمضان شریف کو یہ عمل لازماً کریں۔ پہلے میں آپ کے سامنے اس بہن کی چھوٹی سی کہانی بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ اس کی زبانی جملے ہیں۔ اس نے مجھے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حافظ صاحب میرے گھر کے حالات بہت زیادہ اچانک خراب ہو گئے، اور خراب کچھ اس طرح ہوئے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اپنے گھر میں اکیلی تھی، پہلے ہمارے حالات بہت درست تھے، میں گھر میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، اور میں نے دیکھا کیا کہ میرے گھر میں اچانک میرے چولہے میں جو ہے آگ جلنی شروع ہو گئی۔ تو میں بہت زیادہ حیران ہوئی۔ اب کچھ ہی دیر کے بعد وہ آگ وہاں سے چلی گئی، غائب ہوئی، اور ایک ہمارے صحن میں درخت تھا۔ میں عموماً اس درخت کے پاس بیٹھا کرتی، اس درخت کو اپنی کہانیاں، اپنے کوئی مشکلات ہوتی، کوئی بھی دکھ درد ہوتا، تو اکیلے میں بیٹھ کر اس سے شیئر کرتی رہتی۔ اس درخت پر وہ آگ گری، اور وہ درخت جو ہے ایک سائیڈ سے جل گیا۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے کچھ لوگوں سے بات کی جو درختوں کے بارے میں جاننے والی ہیں، اور 2-3 کو تو بلا کر بھی لائی، انہوں نے دکھایا، وہ بھی اس کے جو ہے کھاد یا جو بھی اس پر محنت کی جا سکتی تھی انہوں نے کی، لیکن کہتی ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے نہ ہو سکا۔ آخر آہستہ وہ بالکل ختم ہو گیا۔ تو ہم نے وہ درخت پھر اکھاڑا اور باہر جو ہے وہ گرا دیا یا اسے جلا دیا چولہے میں۔ وہ کہتی ہے جوں ہی وہ درخت گھر سے اکھاڑا، اور اس کے بعد تو پھر ہمارے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ کہتی ہے کچھ دنوں کے بعد میری ایک بیٹی تھی جس کی عمر 7 سال تھی، اسے بخار ہوا۔ اب پہلے بخار ہوتا تھا تو قریب جو ہمارے پڑوس میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے اس کے پاس لے جاتی، اور وہ اپنے پاس سے جو ان کی سمجھ میں آتی وہ 1 یا 2 خوراکیں دیتے، اور بیٹی یا میں یا میرا خاوند ہم بالکل ٹھیک ہو جاتے۔ لیکن اس کے پاس لے کر گئی، انہوں نے دوائی دی، نہیں ٹھیک ہوئی، آگے دوسرے ڈاکٹر کے پاس، تیسرے کے پاس، شہر میں چلی گئی۔ جاتی جاتی کہتی ہے کہ میں نے بہت زیادہ اس پر پیسہ بھی خرچ کیا، لیکن آخر ہوا کیا کہ 1 سال 3 ماہ بعد میری بیٹی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ بہت زیادہ صدمہ تھا، بہت زیادہ دکھ تھا، اور کوئی ہمارے پاس سہارا بھی نہیں تھا، کوئی ہمارے پاس جو ہے گھر میں اس طرح کی اور رونق بھی نہیں تھی۔ پر اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے وہ کہتی ہے میں خاموش ہو گئی۔ کہتی ہے پھر ہوا ایسے کہ 2017 میں ہم دونوں میاں بیوی جو ہے وہ عمرہ شریف کے لیے چلے گئے۔ جب عمرہ شریف کے لیے چلے گئے تو وہاں ہم نے عمرہ شریف کیا، 19 دن ہم مدینہ شریف رہے، اسی طرح پھر ہم مکہ شریف میں گئے اور مکہ شریف میں بقیہ دن گزارے۔ تو کہتی ہے جب وہاں ہم رہے اور وہاں کے حالات جو ہے وہ وہاں عبادات کی، تو کہتی ہے جس دن آنا تھا اس دن سے 1 دن پہلے میرے جو خامد تھے وہ کہیں عبادت کر رہے تھے، تو انہیں ایک بزرگ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ کہتی ہے ان سے جب ملاقات ہوئی
تو وہ انہوں نے میرے خامد نے نا میرے احوال ان کے سامنے ساری صورتحال شیئر کی. تو وہ بزرگ کہتے ہیں میں تم کو ایک وظیفہ بتا سکتا ہوں، آپ اپنی زوجہ کو یہ وظیفہ بتانا، آپ کی زوجہ اگر یہ وظیفہ کرے گی تو انشاءاللہ تعالی اس کے یہ مشکل بھی ختم ہو جائے گی، تمہاری بھی مشکل اور امتحان ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کا یہ مصیبت ختم ہونے کے بعد آپ کے حالات بالکل جو ہے وہ درست ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتائے، جب بزرگوں نے مجھے وظیفہ بتایا تو میں نے آ کر زوجہ سے یہ بات شیئر کی کہ مجھے اس طرح ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی ہے، میں نہیں جانتا وہ بزرگ کون ہے، لیکن ان کو میں نے یہ سب کچھ بتایا اور انہوں نے ایک مجھے وظیفہ دیا. آپ ایسا کریں کہ یہ وظیفہ گھر جب جائیں گے تو آپ یہ وظیفہ لازماً کرنا. تو زوجہ کہتی ہے ٹھیک ہے بتائیں. تو انہوں نے کہا آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ کی زوجہ نے جس وقت صبح اور شام کا کھانا یعنی سحری افطاری کا کھانا تیار کرے تو گھر میں ہی اپنے کچن میں جا کر سورۃ القریش جو پارہ نمبر 30 کی صورت ہے، اس سورۃ القریش کو اس آپ کی عورت نے 3 بار صبح اور 3 بار افطاری کے کھانا بناتے وقت پڑھنا ہے. روٹین اگر وہ زندگی کی بنا لے گی تو انشاءاللہ تعالی آپ کی یہ مشکل ختم ہو جائے گی. بہرحال وہ عورت کہتی ہے کہ جب ہم واپس آئے تو چونکہ رمضان شریف شروع ہو چکا تھا تو لوگ ہمیں ملنے کے لیے بار بار آ رہے تھے، دوست رشتہ دار سب جو بھی پڑوس والے، تو ان سے ملاقات میں کچھ دن گزر گئے. کہتی آخر پھر 9 اور 10 رمضان سے میں نے اس وظیفے کا آغاز کیا تو 2 ہی دن میں میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کے حالات جو ہے پہلے سے کافی بہتر ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور دولت آنی شروع ہو گئی ہے. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں نے آج تک یہ وظیفہ جو ہے یہ جاری رکھا ہوا ہے. اب وہ کہتی ہے کہ یہ وظیفہ اتنا پاورفل مجھے لگتا ہے کہ کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ ہمارے گھر کے حالات خراب ہیں، کوئی بیماریوں کا ذکر کرتا ہے، کوئی کچھ بھی مجھ سے بات اگر ایسی شیئر کرتا ہے تو میں انہیں یہ وظیفہ لازماً بتاتی ہوں کہ آپ سورۃ القریش کا یہ وظیفہ لازماً اپنے گھر میں کیا کرے. تو الحمدللہ وہ کہتی ہے میرے بتانے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے یہ عمل کیا تو وہ اس سے میں کامیاب ہوئے، انہیں اس کا فائدہ ہوا. تو انہوں نے مجھ سے شیئر کیا کہ اب صاحب چونکہ آپ نے ایک چینل ڈیلی روٹین وظائف کے نام پر چلا رہے ہیں تو آپ کے بہت سارے ایسے ویورز ہیں جو آپ کے چینل کو دیکھتے ہیں، اس کو آگے اس کے وظائف بھی کرتے ہیں، تو آپ یہ وظیفہ لازماً اپنے چینل پر اپلوڈ کریں اور بتائیں اپنے ویورز کو کہ یہ عمل بہت طاقتور عمل ہے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات درست ہو جائیں، ہمارے گھر سے مشکلیں، ہمارے گھر سے پریشانیاں، ہمارے گھر سے مصیبتیں، درد، تکلیفیں، جادو، گندے سے برے عملیات کے اثرات ختم ہو جائیں تو آپ انہیں کہیں کہ یہ وظیفہ وہ لازماً کیا کریں. جو بھی آپ کا جاننے والا یہ وظیفہ کرے گا انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ اس کو ضرور ملے گا. تو میں نے پہلے یہ وظیفہ 1-2 احباب کو بتا کر آزمایا، الحمدللہ انہیں کامیابی ملی. تو آج میں اپنے چینل ڈیلی روٹین وظائف پر اپلوڈ کر رہا ہوں. امید کرتا ہوں میرے ویورز یہ وظیفہ لازماً کریں گے اور اس سے فائدہ حاصل کریں گے. میں اب اجازت چاہوں گا، جاتے ہوئے ریکویسٹ کر رہا ہوں اگر میرے چینل ڈیلی روٹین وظائف کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل ڈیلی روٹین وظائف کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس بر وقت پہنچے، آپ دیکھ کے اس سے فائدہ حاصل کر سکے. اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.